بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو، 59 نمبر سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا جو ہے اس میں اصل کیا ہے، اس میں مبتدا میں اصل معرفہ ہے، معرفہ ہونا، اور خبر کے لیے اصل کیا ہے، نکرہ ہونا۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مبتدا جو ہے یہ بھی نکرہ واقع ہو سکتا ہے۔ ایک خاص ضابطے ہیں 6، وہ ذکر کریں گے، اور پھر یہ پڑھیں گے کہ خبر بھی معرفہ آ سکتی ہے، خبر بھی معرفہ آ سکتی ہے۔ تو ابھی آج کے سبق میں ہم یہ 6 ضابطے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں۔ نمبر 1 تعریف، یعنی مبتدا اور خبر کی تعریف، عامل کے بارے میں، اور کہ مبتدا کیا ہے، معرفہ، اور خبر میں اصل کیا ہے، نکرہ ہونا۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہم 6 قاعدے ہیں وہ ذکر کریں گے یہاں تک، اور اس کے بعد خبر جو ہے، یعنی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو اس میں کیا کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم وہ 4 نمبر جو بات تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ نکرہ، مبتدا بھی کبھی کبھی نکرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کے لیے کیا ہے، والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا، ان تقع النکرۃ مبتدا، کہ مبتدا واقع ہو، نحو قولہ تعالی، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ ابھی یہاں پر پہلا ضابطہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ اگر نکرہ جو ہے اس کی نکرہ موصوف لایا جائے، کیا لایا جائے، موصوف لایا جائے، نکرہ کیا لایا جائے، موصوف، اور اس کے ساتھ اس کی صفت، یعنی اس کی صفت بھی ذکر ہو۔ مثلا یہاں پر لعبد، عابد جو ہے، عابد کیا ہے، عبد، غلام، عام غلام ہے، چاہے مشرک کو بھی شامل ہے، کافر کو بھی، مسلمان سب کو شامل ہے۔ لیکن جب فرمایا کہ لعبد مؤمن، اس میں صفت کی وجہ سے تخصیص آ گئی اس میں، تو جب صفت کی وجہ سے تخصیص آ گئی اس میں تو یہ معرفہ کے قریب ہو گیا یہ نکرہ۔ تو جب یہ نکرہ معرفہ کے قریب ہو گیا تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہے، اس لیے کہ عبد المؤمن، اس سے کون سے نکل گئے، کافر مشرک، وہ نکل گئے، ایک صفت کے ساتھ متصف کیا اس نکرہ کو، تو لعبد المؤمن اس میں تخصیص آ گئی، اور جب تخصیص آ گئی اس میں، یہ پہلا مثال ہے یا وجہ ہے، وجوہ ہے تخصیص میں سے، وکذا یعنی جس طرح نکرہ کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے وہ مبتدا بن سکتا ہے، اسی طرح اذا تخصصت بوجہ آخر، اذا تو خصصت بوجہ آخر، وجہ آخر اس میں کیا ہے، دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ نکرہ جو اس حمزہ کے بعد واقع ہو، جس کے بعد متصلہ ہو،
वो नकिरा, ये रजुल क्या है, ये नकिरा है। जो इस हमज़ा के बाद वाक़ हो, ये हमज़ा है, हमज़ा इस्तिफ़ाम है, जिसके बाद अम मुत्तसिला हो, जिसके साथ अम मुत्तसिला हो, या जिसके बाद अम मुत्तसिला हो, जिसके साथ क्या हो, अम मुत्तसिला हो। अभी यहाँ पर तख़सीस किस वजह से, इसमें तख़सीस किस वजह से है, इसमें तख़सीस जो है वो हो इल्म मुतकल्लिम की वजह से है। किसकी वजह से, इल्म मुतकल्लिम की वजह से, कि मुतकल्लिम को ये इल्म है कि घर में या मर्द है या औरत है, दोनों में से कोई है, लेकिन वो तयीन चाहता है कि घर में जो है वो मर्द है या औरत है। तो यहाँ पर तख़सीस किस वजह से है, इल्म में मुतकल्लिम, तख़सीस किस वजह से, इल्म मुतकल्लिम की वजह से। अर्रजुल फिद्दारे अमिम रअतुन, कि आदमी है घर में या औरत है, तो उस हमज़ा के बाद नकिरा वाक़ हो जिस हमज़ा के साथ अम मुत्तसिला हो, अम मुत्तसिला हो, और ये तायीन के लिए है, यानी उसको इल्म है पहले से कि घर में कोई है, लेकिन तायीन चाहता है कि आदमी है या औरत है, तायीन चाहता है, तो इल्म मुतकल्लिम की वजह से उसमें तख़सीस आ गई। वमा अहादुन खैरुम मिनका, अभी यहाँ पर माँ जो है ये नाफिया है, अहादुन नकिरा है, नकिरा तहत नफ़ी, नकिरा माँ नाफिया के बाद, तो जब नकिरा तहत नफ़ी हो तो उसमें उमूम आ जाता है। क्या आ जाता है, उमूम, कि माँ अहादुन यानी कोई भी नहीं है, खैरुम मिनका अब से बेहतर कोई भी नहीं है, उसमें उमूम आ गया और सब की नफ़ी कर दी। तो इसमें जो इबहाम है, इबहाम को दूर कर दिया कि ये बाद से बेहतर है या सबसे बेहतर है। तो जब मा अहदुन कहा तो इबहाम को ख़त्म करके उसमें तख़सीस आ गई कि मा अहदुन खैरुम मिनका, उसमें तख़सीस इबहाम के दूर होने से है। ये तीसरा ज़ाब्ता है या वजह है, वजह तख़सीस है, ये दूसरा वजह तख़सीस है, और ये पहली वजह तख़सीस है। अभी चौथा वजह तख़सीस यहाँ पर है, वो शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन, एक शर ने कुत्ते को भौंकाया, तो अभी शर जो है ये आम है, शर हक़ी और शर अज़ीम दोनों को शामिल है, लेकिन यहाँ पर जो तनवीन है, ये तनवीन, इसको कहते हैं तनवीनी ताज़ीम, और इसका माना है कि शर्रुन अज़ीम, ला शर्रुन हक़ीरुन, शर हक़ीर में बल्कि शर अज़ीम। तो यहाँ पर शर में ये तनवीन किसकी, तनवीन ताज़ीम है, तो शर अज़ीम यहाँ पर इबारत किस तरह है कि शर्रुन अज़ीम ला शर्रुन हक़ीरुन अहर्रा ज़ानाबिन। तो यहाँ पर तख़सीस किसकी वजह से, तनवीन की ताज़ीम की वजह से, अहर्रा ज़ानाबिन, ये चौथी किस्म है। यहाँ पर ये पाँचवीं किस्म है कि तख़सीस पाँचवीं इस ज़ाबिते की वजह से हो कि जहाँ पर ख़बर मुक़द्दम हो, क्या वो ख़बर मुक़द्दम हो, ख़बर क्या होना चाहिए, ख़बर को होना चाहिए आखिर में, मुब्तदा पहले हो ख़बर आखिर में हो, लेकिन जहाँ पर मुब्तदा को मुअख़्ख़र करके ख़बर को मुक़द्दम किया तो तक़दीम मा हक़्क़ व ताख़ीर तुफ़ीदुल हस्र वल इख्तिसास, तो इस वजह से इख्तिसास पैदा हो गया। और वो तख़सीस जो है इस वजह से कि फ़िद्दार रजुलुन, कि घर में, कि आदमी क्या पर है, घर में है, रजुलुन, तो यहाँ पर तक़दीम मा हक़्क़ व ताख़ीर की वजह से तख़सीस पैदा हो गई इसमें। अभी छठी किस्म है वसलामुन अलैका, अभी ये जुमला जो है, ये जुमला ये मअदूल है किससे, सल्लमतु सलामन अलैका, इस जुमले से ये मअदूल है, सल्लमतु सलामन अलैका।
یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ ابھی یہ فعل جو ہے اس کو ختم کر کے سلام ان کو مرفوع کر دیا ہے، اس لیے کہ اس میں دوام اور استمرار ہے رفع میں، اور نصب میں کیا ہے، اس میں یہ دوام استمرار نہیں ہے۔ تو ابھی سلام علیک، یہ سلام جو ہے یہ کس کا سلام ہے؟ متکلم کا، متکلم کا سلام ہے، اس لیے کہ متکلم کہتے ہیں کہ سلمت سلام علیک، لیکن وہ یہ نہیں کہتے بلکہ سلام علیک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تخصیص کس کی وجہ سے آ گئی؟ متکلم کی وجہ سے۔ یہاں پر عام سلام مراد نہیں ہے بلکہ وہ سلام مراد ہے جو متکلم نے کیا ہے، وہ سلام مراد ہے جو متکلم نے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نکرہ جو ہے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ 6 ضابطے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اس کو صفت کی وجہ سے تخصیص حاصل ہو، یا تخصیص اس وجہ سے ہو کہ وہ ہو نکرہ جو حمزہ کے ساتھ ہو، اور اس حمزہ کے ساتھ ام متصلہ ہو، حمزہ کے بعد ہو اور وہ ہو حمزہ ام متصلہ کے ساتھ ہو۔ دوسرا وہ ہے کہ ما احد خیر من کا، کہ وہ ہو نکرہ جو تحت النفی ہو، جو عموم کا فائدہ دے۔ وہ شر احر ناب، کہ اس میں شر میں تمیز تعظیم ہے، اور اس شر سے مراد ہے شر عظیم احر رضا ناب۔ وہ فی الدار رجل، یہاں پر تقدیم میں حق و تاخیر کی خبر کا حق یہ ہے کہ یہ مؤخر ہو، اور یہ جب مقدم ہو جائے، یہ خبر جب مقدم ہو تو یہ کیا پیدا کرتا ہے؟ حصر پیدا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس میں تخصیص آ جاتی ہے۔ وسلام علیک، یا سلام سے عام سلام مراد نہیں بلکہ متکلم کی طرف سے جو سلام ہے وہ مراد ہے۔ تو یہاں پر اس میں بھی تخصیص آ گئی، کس کی وجہ سے؟ یعنی یہ جملہ فعلیہ سے معدول ہے جملہ اسمیہ کی طرف۔ یہ بات تو ہو گئی کہ نکرہ بھی کبھی کبھی، یعنی ان 6 ضابطوں کی وجہ سے نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ ابھی اگر 2 اسم معرفہ ہو، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ، اگر 2 اسموں میں سے احد الاسمین معرفتاً، اگر 2 اسموں میں سے ایک معرفہ ہو، والآخر نکرتاً، دوسرا کیا ہو؟ نکرہ ہو۔ تو یہ بات تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فجعل المعرفۃ مبتدأً، اگر ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ پہلے کو جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنائیں گے، اور جو نکرہ ہے والنکرۃ خبراً البتۃً، کما مر، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، ابھی بات یہاں پر آ گئی کہ اگر دونوں معرفہ ہو تو ہم کیا کریں گے، یعنی خبر بھی معرفہ آ سکتی ہے یا نہیں؟ تو آ سکتی ہے اور بن سکتی ہے، یعنی معرفہ بن سکتی ہے۔ إِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، إِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اگر دونوں اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ان میں سے، دونوں میں سے جو بھی ہم مبتدا بنا لیں اور جس کو بھی اب خبر بنائیں، دونوں صحیح ہے۔ فجعل أيهما شئت مبتدأً، جس کو بھی اب مبتدا بنا دیں، والآخر فجعل أيهما شئت مبتدأً والآخر خبر، أيهما شئت والآخر خبراً، اور دوسرے کو خبر بنا دے۔ اب یہاں پر یہ بھی معرفہ ہے اور الہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے، تو اس طرح اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں، اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں اور دوسرے کو خبر بنا دے۔ ومحمد، یہ عالم ہے، اس وجہ سے عالم کی وجہ سے کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور نبینا یہ خبر ہے، یا اس کو خبر بنا دے اور اس کو مبتدا بنا دے۔ وآدم ابونا، آدم عالم کی وجہ سے
مبتدا ہے کیا ہے معرفہ ہے، اور ابونا اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے، تو ابھی اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں، اس کو بھی بنا سکتے ہیں، اس کو خبر بنا سکتے ہیں، اس کو بھی خبر بنا سکتے ہیں۔ اس میں سے جو بھی آپ مبتدا بنا لیں، ایک کو مبتدا بنا دوسرے کو آپ خبر بنا لیں۔ اگر دونوں معرفہ، اگر ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو جو نکرہ ہے اس کو خبر بنا لیں، اور جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنا لیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا ادارۃ النحو کا 59 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔